अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो डायबिटिक इम्पोटेंसी के बारे में है, यानी शुगर की वजह से जो नामर्दी हो जाती है मर्द हज़रात को, उनके लिए होम्योपैथी की अद्वियात का है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं जिनकी ज़ियादतीस बढ़ जाती है या जिनके खून में शक्कर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, वो अक्सर औक़ात आम सेहतमंद लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ढीले-ढाले और सुस्त तबीयत के रहने लग जाते हैं। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो प्रॉपर जो एक्सरसाइज़ या वॉक वग़ैरह की तरफ तवज्जो नहीं देते, और जो डाइट में परहेज़ करना चाहिए वो भी परहेज़ नहीं करते, और जितनी उनको मेडिसिन की ज़रूरत है वो मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लेते। हाँ, एक बात मैंने अक्सर इन लोगों में देखी है, इन ऐसे मरीज़ों में जो कि शुगर लेवल जिनका बढ़ चुका होता है या जिनको शुगर खुदा न खास्ता हो चुकी होती है, वो मीठे की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत रखते हैं और मीठा खाने की तरफ उनकी काफ़ी तवज्जो रहती है। और जब उन्हें कहा जाए कि आप मीठा ना खाएँ, आपको शुगर है, तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि अच्छा, मैं 2 गोलियाँ खा लूँगा, या मैं आज अपनी मेडिसिन की डोज़ जो है वो डबल कर दूँगा, मगर मीठा खाने से वो बाज़ नहीं आते। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं और वॉक बिल्कुल नहीं करते और खाने-पीने की तरफ, मीठे की तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत रखते हैं, तो ऐसे लोग अमूमन देखने में सुस्त, कमज़ोर और ढीले-ढाले और बीमार से नज़र आते हैं। और जो लोग अपनी मेडिसिन को प्रॉपर लेते हैं और वॉक और एक्सरसाइज़ भी प्रॉपर करते हैं और परहेज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मगर माशाअल्लाह दिखने में बहुत ज़्यादा एक्टिव, हेल्दी और बहुत ज़्यादा चुस्त, और एकदम से उनकी जो चेहरा है वो फ्रेश और हशाश बशाश वो नज़र आते हैं। बहुत से मरीज़ हैं जो मेरे से मेडिसिन लेते हैं शुगर की, और माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, हेल्दी भी हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। और बहुत से ऐसे भी हैं जो मेडिसिन तो ले जाते हैं, मगर प्रॉपरली वो डोज़ नहीं लेते और उसको मेडिसिन को नहीं यूज़ करते, और ना ही वो परहेज़ करते हैं। मीठे की तरफ भी उनकी ख़्वाहिश और खाने की तलब बहुत ज़्यादा रहती है, और इसी तरह वो बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा करते हैं। और मीठे के साथ-साथ दूसरी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, बेकरी की बनी हुई अशिया और या मीठे फल वग़ैरह की तरफ भी उनका काफ़ी रुझान रहता है। तो ऐसे जो दोस्त हैं उनसे तो पहली गुज़ारिश यही है कि वो अपनी मेडिसिन को प्रॉपर लें, परहेज़ प्रॉपर करें। हालाँकि मैं अपने शुगर के मरीज़ों को जो मेडिसिन ले रहे होते हैं प्रॉपरली उनको डाइट चार्ट भी बना कर देता हूँ। प्रिंटेड डाइट चार्ट मेरे पास मौजूद होता है शुगर के मरीज़ों के लिए, तो उसमें बहुत ही आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि कौन-सी डाइट किस टाइम में लेनी है। आपके सारे दिन का उसमें डाइट का, वॉक का, एक्सरसाइज़ का शेड्यूल बना हुआ होता है। आप उसके मुताबिक अगर मैनेज कर लेते हैं, तो ये 1 महीना या 2 महीने पहले मुश्किल होते हैं। फिर जब आप उसके आदी हो जाते हैं, आप उसको मैनेज कर लेते हैं और उस रूटीन को अपना लेते हैं, तो फिर ये आपके लिए कोई मुश्किल या परेशानी का बायस नहीं बनता, बल्कि आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं और अच्छी तरह से अपने आप को टाइम देते हैं। देखें, सारा दिन काम करना और भाग-दौड़ करना और मुख्तलिफ़ कामों के पीछे रहना, यहाँ पे आप देखें कि कितनी ज़िंदगी हमने ऐसे ही गुज़ार दी, और मुख्तलिफ़ लोगों के काम करते-करते बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, अपने बड़ों के लिए, छोटों के लिए हमने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया और हमेशा उनके लिए हर वक़्त कामों में लगे रहें।
مگر یہاں پر ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہم نے کی کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے لیے ہم نے ٹائم نہیں نکالا۔ جس طرح سے ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے جسم کو مختلف ایکٹیویٹیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم اس کے پورا نہیں کر سکے، پرووائڈ نہیں کر سکے، جس وجہ سے مختلف بیماریاں اور پریشانیاں جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں، جیسا کہ سب سے بڑی بیماری شوگر، بلڈ پریشر ہے، اور دل کی تکالیف ہے، کولیسٹرول لیول، یورک ایسڈ وغیرہ ہیں۔ یہ عام بیماریاں دیکھنے میں آتی ہیں، اور اسی طرح ایک دماغی مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، اور ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ ہے، اور فوبیا، مختلف قسم کے فوبیا ہیں، خوف زدہ رہنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا، جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کی تکالیف جو ہیں وہ جنم لینا شروع کرتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں۔ بیسیکلی وہ محکمہ زراعت سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو ان کی ایک بات کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے محسوس کر کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے، یا میں گھبرایا ہوا ہوتا ہوں کسی بات سے، اور سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اور پھر میں ان حالات کے اندر میں یہ کرتا ہوں کہ میں جوتی اتار لیتا ہوں اور جوگر پہن لیتا ہوں اور لمبی واک پہ چلا جاتا ہوں۔ اس طرح سے جو میری پریشانی ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے، اور واک کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ آٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں۔ واک کرنے سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے، واک کرنے سے ایکسٹرا کیلوریز جو ہیں وہ برن ہوتی ہیں، اور آپ کا ہاضمہ درست ہوتا ہے، آپ کا نظام کے ساتھ ساتھ آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کے جو باقی باڈی پارٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، پاؤں ہیں، اور آپ کی کمر ہے، یہ تمام میں ایک انرجی اور طاقت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے شوگر کی وجہ سے جو نامردی ہو جاتی ہے، تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ بہرحال میں آپ کو دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لاتا ہوں۔ تو شوگر کی جو بیماری ہے، اس میں تو بہترین اس کا علاج یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میڈیسن جو ڈوز آپ کو تجویز کی گئی ہے، وہ میڈیسن ضرور لیں، اس کا ناغہ مت کریں۔ اور بعض میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھی مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کا آپ پہلے سے سٹاک اپنے پاس رکھیں، جب بھی میڈیسن آپ کی ختم ہو تو آپ کے پاس موجود ہو، پہلے سے اگلے مہینے کی میڈیسن ضرور اپنے پاس لے کر آپ چند دنوں کی ادویات جو ہے وہ ایکسٹرا رکھا کریں۔ اور اسی طرح جو ہے خوراک کا بھی آپ خیال رکھیں کہ جو ڈائٹ تجویز کی گئی ہے آپ کے لیے، جو ڈائٹ چارٹ بنا کے دیا گیا اس کو آپ مینٹین رکھیں، اور اسی طرح اپنے واک کا اور پرہیز کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر دوسرا سٹیپ جو ہے وہ پھر میڈیسن کی طرف ہے۔ جب آپ اپنی شوگر کو مینٹین کر لیں گے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بغیر میڈیسن کے آپ کا یہ جو امپوٹنسی والا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امپوٹنسی صحیح طرح سے بحال نہیں ہوئی، اور جس طرح سے آپ کو خواہش ہے یا جس کی آپ کو ضرورت ہے، یا جو پہلے امپوٹنسی لیول تھا وہ ویسا نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے جو میڈیسن عام طور پر تجویز کی جاتی ہیں ریگولر میں میڈیسن، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں کیوپرمیٹ ہے 200 پوٹینسی میں، ایسڈ فاس ہے 200 پوٹینسی میں، اور ماسکس ہے 200 پوٹینسی میں۔ اب کرنا یوں ہے کہ کیوپرمیٹ، ایسڈ فاس اور ماسکس، ان تینوں کو آپ نے 200 پوٹینسی میں لینا ہے اور آپس میں ملا لینا ہے، اور کسی خالی شیشے میں ملا لیں گے، اور 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام میں آپ ڈائریکٹ زبان پہ بھی لے سکتے ہیں، یا 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو میں کیو پوٹینسی میں بھی مدر ٹنکچرز جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، جو کہ آپ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو
رزلٹس بہت ہی زبردست ملیں گے۔ اس میں جو مدر ٹنچر ہیں وہ 6 قسم کے ہیں کیو پوٹینسی میں۔ نمبر 1 ایگنس کاسٹ ہے، نمبر 2 ڈامیانا ہے، نمبر 3 اوینا سٹائیوا ہے، نمبر 4 سیلکس نیاگرا ہے، نمبر 5 یوہم بینم ہے، نمبر 6 جنسنگ ہے۔ اب کرنا یوں ہے کہ آپ نے ایگنس کاسٹ، ڈامیانا، سیلکس نیاگرا اور یوہم بینم اور جنسنگ پینکس کو آپ نے برابر برابر مقدار میں لے کر کیو پوٹینسی میں کسی خالی شیشی میں حل کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شیشی کو آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے 50 دفعہ یا کم از کم 25 دفعہ ضرور آپ نے اس طرح سے تھپکی دینی ہے، تو وہ سارے جو مدر ٹنچرز ہیں آپس میں حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ اس کی جو ڈوز ہے 10 قطرے یا 15 قطرے صبح دوپہر شام 2 بوند تازہ پانی میں ملا کر اسے پی لیں گے۔ اور جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے ماسکس والی میڈیسن 200 پوٹینسی والی، تو وہ اس کے 15 منٹ بعد استعمال کر لیں گے۔ یعنی دونوں میڈیسن جب آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس میں 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ضرور رکھنا ہے۔ پہلے آپ کیو پوٹینسی والی کر لیں یا پہلے 200 پوٹینسی والی کر لیں۔ جب ایک میڈیسن پہلے یوز کر لیں گے تو 15-20 منٹ بعد پھر آپ دوسری میڈیسن کو یوز رکھیں گے۔ ویسے تو یہ 3 میڈیسن 200 پوٹینسی میں، جب آپ ان کو مکس کر لیں گے تو وہ ایک ہی میڈیسن کمبینیشن بن جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو 6 میڈیسن ہے کیو پوٹینسی میں، جب آپ ان کو مکس کر لیں گے تو یہ کیو کمبینیشن ایک ہی میڈیسن تیار ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ 2 میڈیسن کہلائیں گی۔ تو پہلے ایک میڈیسن استعمال کریں، 15-20 منٹ کے بعد پھر دوسری میڈیسن یوز کر لیں۔ اور شوگر کی میڈیسن کا خاص خیال رکھیں، ڈائٹ کا پرہیز جو ہے وہ ضرور کریں، واک کا اہتمام ضرور کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کا یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ بن جائے گا اور جلدی حل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام شوگر کی وجہ سے ہونے والی مردانہ کمزوری یا ڈائبیٹک امپوٹینسی کے لیے ہومیوپیتھک کے ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔